ویسے میں نے دیکھا یار ماشاءاللہ دنیاوی تعلیم کی برکت سے اور جو ٹرو ریلیجن کے ماننے والے آج کل کے جو ینگ جنریشن ہے نا، وہ اللہ کے فضل سے سارے ران مرید ہیں. ہر شریف آدمی اپنی بیوی سے ڈرتا ہے، اور یہ ڈرنا اس کا محبت میں ہوتا ہے، اور اس کا جو مزہ ہے نا وہ دنیا میں کسی چیز کا مزہ نہیں ہے. حقیقت بات ہے، اللہ نے یہ رشتہ ہی ایسا غیر معمولی رکھا ہے. یہ آج ہم یہ جب باتیں کرتے ہیں تو ہمارے بڑے بڑوں کو بری لگتی ہیں نا، کیونکہ ان کے زمانے میں یہ نہیں ہوا کرتا تھا. لیکن اس سے پہلے جو زمانہ تھا نا صحابہ کا اور نبی اسلام کا، اس زمانے میں ہوا کرتا تھا. سر ابو داؤد میں حدیث ہے، اما عائشہ کہتی ہیں نبی اسلام نے ایک دن مجھے کہا کہ عائشہ دوڑ لگائیں. یا رسول اللہ لگائیں. بیوی سے خاوند کہہ رہا ہے، دوڑ لگائی. حضرت عائشہ کہتی میں آگے نکل گئی. تو پھر کافی عرصہ گزرا تو ایک دن نبی اسلام نے دوبارہ کہا عائشہ ایک بار پھر دوڑ لگائیں. تو اس دفعہ نبی اسلام آگے نکل گئے اور آپ فرمایا یہ پیچھے کا میں نے بدلہ اتار لیا. وہ پہلے بھی نبی اسلام نے شفقت ہی فرمائی تھی. اچھا، بخاری مسلم میں حدیث ہے، اما عائشہ کہتی ہیں کہ نبی اسلام اتنی شفقت فرمانے والے تھے کہ مسجد نبی میں جب حبشی جو ہے وہ نیزوں کی اور تلواروں کی جنگی پریکٹس کرتے تھے نا، تو میں نے ایک دن کہا یا رسول اللہ میں نے دیکھنا ہے. تو آپ سامنے کھڑے ہو گئے تو میں آپ کے پیچھے کھڑی ہو گئی تاکہ وہ پردے سے میں یوں دیکھتی رہوں. اور آپ نے فرمایا کہ تم سوچ سکتے ہو کہ ایک جوان لڑکی کتنا سٹیمنا رکھتی ہوگی کھڑا ہونے کا. ظاہر بچے یہ چھوٹی عمر کے لوگوں میں تو بہت سٹیمنا ہوتا ہے. نبی علیہ السلام اتنی دیر تک کھڑے رہتے تھے جب تک میں خود نہ کہہ دوں نا کہ میں تھک گئی ہوں، تو نبی علیہ السلام کھڑے ہو کر اس طریقے سے مجھے وہ دکھایا کرتے تھے. سر آپ کیا سوچ سکتے ہیں، کیا رشتہ ہے. بخاری مسلم کی احادیث اٹھا کے دیکھیں، صحابہ کرام سے ذرا پوچھیں کہ نبی علیہ السلام کے گھر کی جو خبریں رپورٹ ہوئی ہیں، نبی علیہ السلام گھر آنے کے بعد کیا کرتے تھے، گھر کا کام کاج، اور اس میں فخر محسوس کرتے تھے. سر یہ جو بخاری مسلم میں اتنی رکت انگیز حدیث ہے تسبیح فاطمہ والی، اس میں تو آیا کہ فاطمہ جو ہے وہ غلام مانگنے کے لیے گئی تھی کیونکہ وہ چکی پیستی تھی، گھر کے کام کاج کرتی تھی، ان کے ہاتھوں پہ کمر پہ نشان پڑ گئے تھے. تو سر وہ بھی تو بیویاں تھیں، ان کو رول ماڈل بنانا چاہیے. لیکن دوسری طرف مرد بھی تھے سر، پورا دن مزدوری کرتے تھے. ٹھیک ہے جی، حقیقت بات ہے یہ بہت غیر معمولی رشتہ ہے، اور میاں بیوی کو اس رشتے کو انجوائے کرنا چاہیے. لیکن اس کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں. اولاد کے معاملے میں بانڈ مضبوط ہوتا ہے، دوسرا سیکس کے معاملے میں ایک دوسرے کے ساتھ مخلص ہوں تو آپ اس لائف کو انجوائے کر سکتے ہیں، ادروائز نہیں. لیکن یہ ساری معاملات جو ہے نا ان لوگوں کو سمجھ نہیں آ سکتے جو جانوروں کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، جو سوشل ویلیوز میں خاندانی سسٹم کے اندر بلیو نہیں کرتے. ان کے لیے تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، اور اگر ہدایت نہیں ہے تو میں آخر میں ان کے لیے ایک آیت پڑھ دیتا ہوں. سورہ النور کی آیت نمبر ہے 19، پارہ نمبر 18 میں، ان الذین یحبون، بے شک وہ لوگ جو اس چیز کو پسند کرتے ہیں، ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، کہ ایمان والوں میں فحاشی پھیل جائے، لہم عذاب علیم، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے جو مومنین کے اندر فحاشی پھیلانے کے درپے ہوتے ہیں، جو آج کل سلوگن کے ذریعے پھیلا رہے ہیں. فی الدنیا والآخرہ، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے لیکن تم نہیں جانتے کہ اس بے حیائی کے پیچھے کیا ہمیشہ کی ناکامیاں چھپی ہوئی ہیں. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر اللہ کا فضل اور رحمت تم پر نہ ہوتی تو سارے کے سارے اس سسٹم کا حصہ بن جاتے ہیں. وَأَنَّ اللَّهَ رَؤُوفٌ الرَّحِيمٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ ڈھیل دینے والا ہے، عفو درگزر کرنے والا ہے، معاف فرمانے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے.